کر دیں؟ ہو چکی ہے، چلے ٹھیک ہے، یہ بھی ہو چکی ہے، چلے میرا خیال یہاں سے ہے نکو میخوان خط سیمای خود را. سیما کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا لفظ ہے سیما، میں نے پیشانیت. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدے کے اثرات سے چمک رہی ہوتی. اقبال کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے جو ہے نا خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین، ایک اردو شعر میں کہا، تو اپنی تقدیر کا انہوں نے اس طرح کہا کہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین، کہ یہ جو تمہاری پیشانی ہے اللہ نے خالی رکھی ہے، اس پہ اپنے قلم سے اور اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر کو لکھو. یہ اقبال کا کانسیپٹ ہے. تو یہ نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب مومن اٹھیں گے قیامت کے دن تو ان کے چہرے جو ہیں وہ سجدوں کے نور سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں نکو میخوان خط سیمای خود را، اپنی پیشانی کے خط کو اچھی طرح پڑھ لے. خواندن پڑھنا، خواندہ کہتے ہیں پڑھے لکھو کو، نہ خواندہ کہتے ہیں ان پڑھ کو. می خان پڑھتا رہو. نکو اچھی طرح، ان میک گڈ، ان اے گڈ وے. نکو می خان ان اے گڈ وے یو مسٹ ریڈ خط سیمائی خود را، اپنی پیشانی کے خط کو، جو کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے. آگے لفظ ہے بدستور رگے فردائی خود را، اپنے مستقبل، فردا کہتے ہیں جو کل آنے والا کل ہے، کہ دستور کے مطابق بدستور رگے فردائی خود را، اپنے مستقبل کی رگ کے دستور کے مطابق، آپ کے پیشانی کی جو رگیں ہیں جو کل کو ابھرنی ہیں اس کے مطابق پڑھو. دستور کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ پرشین میں دستہ کہتے ہیں ایک بنڈل، دستہ گل دستہ، ہم اس کو کہتے ہیں بنڈل آف دستہ. اور دستہ ہوتا دستہ بھر، جو بنڈل کو اٹھا کے چلے اس کو کہتے ہیں دستہ بھر، اور دستہ بھر ہو گیا دستور. ہوتا یہ تھا کہ آتش کدے کے جو سب سے بڑا پروہت ہوتا تھا وہ ان کا جج بھی ہوتا تھا، اور جج جب شان سے آتا تھا دا ہائی پریسٹ، تو ہاتھ میں اس نے کاغذوں کے بنڈل اٹھائے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے دستہ بار، دستہ بار دستور. یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. اور سب سے بڑا جو پارسیوں کا پوپ ہوتا تھا چرچ کا، اب بھی یا بمبے میں اب زندہ ہے دستور کوتوال، اور کراچی میں تھا یہ دستور نصیروان جی، تو اس کو دستور کہتے تھے. اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو قانون اور فرمان سمجھا جاتا. تو دستور کا معنی دو ہیں، ایک تو وہ جو صاحب دستور ہو، اور ایک وہ جو آرڈر پاس کرے. تو اس ورڈ ہیز کم بدستور رگے فردائی خود را، اپنے مستقبل کی رگ کے دستور کے مطابق، کہ جو کل کو آپ کی پیشانی کے اوپر نشانات ابھرنے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو پڑھو. ویری ویری امپورٹنٹ بھائی. نکو اچھی طرح پڑھو اپنے پیشانیوں کے نشانات کو، اور پڑھو اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے جو رگیں ابھرنی ہیں. رگیں کیسے ابھریں گی؟ اقبال کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے تم نے لکھنا ہے اپنی تقدیر. تو اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھ. اس طرح کا مصرعہ میں جو اردو کا نہیں. اور دوسرا مصرعہ مجھے یاد ہے، خالی رکھی ہے خامہ حق میں تیری جبین، کہ خدا کے قلم نے تیری جبین کو خالی رکھا ہے تاکہ تو اپنے ہاتھ سے خود لکھ سکے. چمن با در بیابان حرم میں، چمن پا در بیابان حرم میں، کہ بینی اندرو پہنائی خود را. چو کا لفظ جو ہے چون سے نکلا ہے. چون کا مطلب جیسے،
کب بھی ہوتا ہے چون کا میں نے جب ہوتا ہے جب، لیکن چون کا میں نے طرح کے لیے ہوتا ہے. ہم چون میں اس طرح کا ہوں. ہم کی من دیگری نہیں، میری طرح کا کوئی اور نہیں ہے. چون من میری طرح. اقبال کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو چون من پا کا میں نے ہوتا ہے پاؤں. ویسے آپس کی بات ہے، پا کا میں نے ہم پاؤں کر لیتے ہیں، لیکن پا سے مراد پوری لیگ ہوتی ہے. اور 1/4 جو ہوتا ہے اس کو پا کہتے ہیں کسی چیز کا. اور پاؤ روپیہ ہوتا تھا، چوانی جو ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، اس کے اوپر سکے پہ پاؤ روپیہ لکھا ہوتا. ایک پا گوشت دے دو، سو 1/4 آف دی سیر گوشت دے دو، یا 1/4 پاؤ. تو پا کا میرا لیگ ہوتا ہے، اور لیگ کو جو کور کرتے ہیں لباس اس کو پاجامہ کہتے ہیں. جامہ میں نے فارسی میں لباس ڈریس ہوتا ہے. پاجامہ پاؤں پہ تو نہیں ڈالتے، پاؤں پہ تو جراب ڈالتے. ٹھیک. تو ایکچولی پرشین جو ہے وہ لیگ کے لیے ہے پاجامہ. پا 1/4 آف اینی تھنگ از پا. یہ آپ دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں. یہ کبھی بھی فارسی اردو کی ڈکشنری لے کے جو علامہ کو پڑھتا ہے نا فارسی، وہ غلطی کرتا ہے. اگلے دن ایک جھگڑا پڑ گیا، مجھے کسی نے کہا کہ لوگ لڑ رہے ہیں کسی گروپ پہ، تو اس کا آپ فیصلہ کریں. میں نے کہا جی کیا لڑ رہے ہیں؟ لڑ یہ رہے ہیں کہ علامہ نے کہا ہے کہ من ای میر امم داد است خواہم مرا یارن غزل خوانی شمردن. اے اللہ کے رسول، میں آپ سے داد چاہتا ہوں کہ مجھے دوستوں نے غزل خان سمجھ لیا. اچھا، اب فارسی میں داد کا ایک ہی معنی ہے جو صحیح معنی ہے، وہ انصاف. داد گھر انصاف کرنے والا، داد گستری چھوٹی عدالت. اب علامہ نے پرشین انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے انصاف مانگ رہا ہوں. مرا یارن غزل خانی شمردن، میرے دوستوں نے مجھے غزل خان سمجھ رکھا ہے. اور اس سے پہلے جو شعر ہے اس سے واضح طور پہ داد کے معنی آ رہے ہیں. بے ان حرفی کے گفتم پینہ بردند، شوق نخل من خرما میں خوردند. جو حرف میں نے کہے ہیں اس کے اوپر اسٹیپ فارورڈ نہیں ہوئے، ان پہ عمل نہیں کیا جو کچھ میں کہتا رہا ہوں. اور میری جو کھجور کا درخت ہے اس سے اتار کے میں نے کھجوریں نہیں کھائیں. منے میر امم داد السخام مرا یارن غزل خانی شموریا. اللہ کے رسول مجھے انصاف چاہیے. میں تو کچھ اور ان کو میسج دینا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے غزل خان سمجھ لیا. تو مجھے کسی نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی داد و تحسین جو ہوتی ہے نا، شعر واہ واہ داد، تو اللہ کے رسول کو یار ایک بار مجھے داد دے. ہاں میں نے بڑے اچھے شعر کے. تو میں نے کہا خدا کے لیے علامہ کے فارسی شعروں کو اردو کی ڈکشنری دیکھ کھول کے ذرا پڑھیں. دس از اے بگ پرابلم وین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پرشین ورسز آف اینی باڈی. تو فارسی کی ڈکشنری پہ آپ جائیں، فارسی ٹو فارسی یا فارسی ٹو انگلش، یہ میں آپ کو کہوں گا. تو پا کو پاؤں کے معنی میں نہ لیں، مطلب دس از پا فور لیگ. یہ امپورٹنٹ ہے، میں نے اس لیے کہا چمن پا در بیابان حرم نے، میری طرح اپنا پاؤں حرم کے بیابان میں رکھ. نہادن ہوتا ہے رکھنا، نے ٹو پٹ. اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اگر اپنا پاؤں رکھا ہے تو حرم کے حدود میں رکھا ہے. پائیے محکم فتح در کوئی دوست. اقبال رومی کے بارے میں کہتے ہیں کہ رومی کا اگر پاؤں پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ دوست کی گلی میں رکھتا ہے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جا. ٹھیک. تو اقبال کہتے ہیں کہ میری طرح اپنا پاؤں رکھو حرم کے اندر، حرم کے بیابان میں. اب حرم کا بیابان کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے مسلمانوں کا، جو پاکستان میں جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا ہوا یا مدینہ، یا تو یہ ہے کہ جی مکہ میں ہریالی ہریالی ہے، گرینری ہے، پتہ نہیں کیا ہوتے، آسمان سے سونے کی زنجیریں لٹکی ہوئی ہیں، ان کے اوپر فرشتے جو ہیں جدا لے رہے. آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ میں نے ایک بزرگ دیکھا پاکستانی اسلام آباد سے. میں میڈیکل وہ افیسر تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی ایک بابا جی جو ہے نا پاکستانی، وہ پاگل ہو گئے، تو ان کو ایمبولینس پہ لا رہے ہیں. بزرگ آدمی
نیک آدمی اسلام آباد کا اسکول ٹیچر تھا، ریٹائرڈ کافی عرصے سے. اب وہ حج کرنے گیا. حج کرنے جب گیا تو ادھر جا کر شور کر دیا. یہ کعبہ ہے، اس پہ تو جو پھر رہے ہیں سعودی، یہ تو یہودی ہے، استغفر اللہ، اور یہ جو ہے یہ تو بے ایمان ہے سارے. اچھا انہوں نے مارا، بابا کے کپڑے پھاڑے. اور جب بابا جی نے نہیں مانی کچھ بات تو انہوں نے ایمبولینس میں ڈالا کہ جی ان کے ہاسپٹل لے جائیں. اب میں نے اپنے دوست کو کہا برگیڈیئر غلام رسول کو، میں کہ بابا جی آئے تو ایمبولینس سے نکالیں. وہ کہتے بابا جی تو کوئی نہیں ایمبولینس. میں وہ کہ جی اسی لے کے آئے ہیں. دروازہ کھولا تو بابا جی جلیبی بن گیا سیٹ کے تھلے پڑے. He didn't want کہ اس کو کوئی نہ نکالے. ان کو بڑے پیار سے ہم نے نا پانی شانی پلا کے بٹھایا. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ تو مجھے انہوں نے ایک کوشچن کیا بابا جی نے. میں کہ سعودیوں کے پیچھے کیوں پہ آؤ؟ ان کے جو متوے ہیں ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، چربی چڑھی ہوئی ہے، پھٹے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے مل رہا ہے ان کو کھانے کو، تو ٹھیک ہے ان کی صحت اچھی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب شیر کے آگے بکرا دمبا باندھ دے. اردو بڑی کراری بولتے تھے لکھنوی انداز میں نا، دمبا باندھ دے شیر کے سامنے تو شیر کو دیکھ کے دمبے کی چربی پگھلے گی کہ نہیں؟ ان کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کی چربی نہیں پگھلتی، ان کے پیٹ نکلتا. What was he narrating? Whatever the concept he has brought for Makkah, اس کے مطابق اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. آخر ہم نے بڑی محنت کی ہاتھ جوڑے کہ بابا جی حج کر دیں، بڑی مشکل سے آپ آئے ہیں ٹھنڈے میں. وہ پھر اگلے دن پھر کپڑے پروا کے آ گئے اور تیسرے دن انہیں مطلب ہی واز ریموو. میں نے اس طرح کے کئی کیسز دیکھے جن کا کانسیپٹ وہ نہیں تھا. علامہ نے جب بیابان حرم کا لفظ بولا بیابان تو واقعی وہ سرزمین بیابان تھی، بیرن لینڈ، اور گریجولی وہ آباد ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے شفٹ کرنے کے بعد. میں اس ہسٹری پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن قرآن کا جو لفظ ہے نا فی واد غیر ذی زرع، اسی کا میں نے بیابان، اے لینڈ، قرآن کا ورڈ وچ واز انکلٹیویبل، وہ زمین جس کے اوپر کوئی کاشت نہیں کی جا سکتی تھی، پودا نہیں اگایا جا سکتا. اسی ورڈ کو فارسی کا لفظ علامہ نے لکھا ہے بیابان حرم. اقبال کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو قرآن میں نہ ہو. He is bringing his word from meaning from Quran, but selecting the word from Persian or Urdu. تو کہتے ہیں کہ میری طرح حرم کے بیابان کے اندر پاؤں رکھو. Step forward into the barren land of حرم. بیرن لینڈ حرم کا مطلب یہ ہے کہ اس حرم کی جو بیرن لینڈ ہے اس کے تمام رونق کی وجہ وہ زائرین ہیں جو وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. اور یہ عین اس دعا کے مطابق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اے اللہ دور دور سے قافلوں کو یہاں لا اور اس کو آباد کر دے رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. یہ دعا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیرن لینڈ کو اگر آباد کرنا ہے تو زائرین نے کرنا ہے، ادروائز اٹ از بیرن. پانی بھی نہیں ہوتا وہاں، تو پانی بھی آب زمزم جو ہے ٹھیک ہے بڑا مقدس پانی کہ باہر سے لایا جاتا ہے نا، کھانا بھی نہیں ہوتا، فوڈ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ باہر سے. تو اقبال کہتے ہیں چمن پادر بیابان حرم میں، میری طرح تم بھی اپنا پاؤں جو ہے حرم کے بیابان میں رکھو. بیابان میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ when you will come in تو آباد ہو جائے گا. مسلمانوں نے حرم کو آباد کرنا ہے، برباد نہیں کرنا. حرم کی پاسبانی کرنی ہے. ایک ہو مسلم حرم کی نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکی کاش. تو اقبال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے حرم کی آبادی ہے اور آپ کی بے اعتنائی کی وجہ سے حرم کی بربادی ہے. اینڈ دا ورسٹ بربادی جس کا ذکر میں نے ترک و عرب کی داستان میں کیا ہے اپنے لیکچرز میں،
وہ یہ تھا کہ جب عربوں کے خانہ کعبہ کے متولین نے اعلی خاندان عربی والا گہور اقبال نے کہا اعلی خاندان والا عربی، حضرت علی کی ڈسینڈنٹ، حضرت فاطمہ کا ڈسینڈنٹ، حضرت حسن کی اولاد، شریف مکہ، کعبے کا متولی، ترکوں کے خلاف 600 سالہ بیعت کو توڑ کر انگریزوں کی جب فوجوں کو اس نے داخل کروایا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. اینڈ ورسٹ پاسبل واز کہ آپ نے مکے کے اندر کوئی قتل و غارت نہیں کرنی، گولیاں جلائیں اور گولیوں نے اکتفا نہیں کیا. جب 27 دن تک ترکوں نے صحیح مقابلہ کیا ان کا، تو سوڈان کے جو تھے توپچی، ان کو آرڈر دیا گیا کہ مسجد الحرام کی بیرونی دیوار جو صفا و مروہ کے درمیان ہے اس کے اوپر بمباری کی جائے. انگریزوں کا آرڈر تھا، لیکن فوجی جو تھے وہ مصری تھے اور سوڈانی تھے، توپ خانہ تھا ان کا، اور دے ور انڈر دی انسٹرکشن آف شریف مکہ. جب وہ دیوار گرنے لگی تو دیٹ واز دا پوائنٹ وچ براٹ دی ٹاکس ان. وہ اپنے قلعے سے نکلے اور پاگلوں کی طرح انہوں نے دیوار کے اوپر آ کے تو اپنا چین بنایا، بیکاز انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کعبہ کی تولیت کی اور کعبہ کی حفاظت کی. اینڈ دے ڈائیڈ ایچ اینڈ ایوری باڈی دیئر. کیا انہوں نے یہ کہ جو وہاں کا گیریزن کمانڈر تھا مکہ کا، اس کے پاؤں پہ رسی باندھ کے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو سڑکوں کے اندر ایسے کھینچ کے لے کے گئے. یہ وہ تھی حرم کی بربادی. 26 جون 1916. اللہ تعالیٰ معاف کرے. And this was exactly the time when Iqbal was witnessing it very, very, very painfully. کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں تھا اس کو ابزارو کرنا کہ کعبے کے اندر اس طرح کی فوجیں آئیں اور اس کو تباہی اور بربادی پھیر دیں. تو فرماتے ہیں چمن پادر بیابان حرم نے کہ بینی اندرو پہنائیے خود را. پہنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، فارسی میں لفظ پہنا کا مطلب سپریڈ آؤٹ، وسعت، پہنائے عالم اس دنیا کی وسعت میں. اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم جس کو پہننا کہتے ہیں نا، پہن کر دن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہننا. فارسی میں ٹو پہن کر دن مطلب ٹو سپریڈ آؤٹ دی کلاتھ آن دا لینڈ. یہ بھی میں آج آپ کو تھوڑے تھوڑے فرق ہے. پہنائیے خود را، وسعت، اپنی وسعت کو اندرو بینی حرم کے اندر دیکھے. اگر آپ نے اپنی وسعت دیکھنی ہے، اپنے آپ کو سپریڈ آؤٹ کرنا ہے، تو اپنا عکس حرم کے عکس سے دیکھو، لوہے حرم کو. اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ وقت کے بگوشایم مئی خانہ، جسے کہتے ہیں نا مئی خانہ، رومی باز پیران حرم دیدن در سین کلیسا مست. آئیے رومی کے مئی خانے کو پھر کھول دیں، کیونکہ پیران حرم کو میں نے دیکھا ہے کہ کلیسا کے سین میں مست. حرم کو چھوڑ گئے ہیں، خشتے بنیاد کلیسا بن گئی لوہے حرم، لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل. یہ لوگ جو ہے نا حرم کو چھوڑ کے باہر آ گئے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں گو ان سائڈ دی حرم میری طرح. اور جب آپ وہاں پہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور محسوس کریں تو پھر حرم کی ساری وسعت آپ کے اندر سمٹ آئے گی. پھر آپ نگہبان ہو جائیں گے نیل سے ساحل سے لے کے تاب خاک کا. ایک امت کا تصور جو ہے، اقبال کا رموز بے خودی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ کے ایک ملت کی تشکیل کی. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہ بھی ایک ملت کی تشکیل تھی. ملت کے نقوش اللہ نے ان کے ذہن میں ابھار دیے تھے. تو ملت اور امت جو ہے اس کا تعلق حرم سے ہے. اب آپ یہ ربائی سمجھ گئے نا، ہے مشکل، لیکن اس کو میں نے آپ کو واضح کیا ہے. اب اقبال کنٹینیوس سفر کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سحر گاہن، گاہ کا لفظ جو ہے نا فارسی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. گاہ کا معنی ہوتا ہے دو چیزیں، اس میں ظرف لینڈ اور ٹائم.
عیدگاہ جگہ ہے، جنازہ گاہ جگہ ہے، سیر گاہ پلیس ہے نا، گاہ اس کے ساتھ آئے گا. لیکن گاہ کا میں نے ٹائم بھی ہے، شام گاہ، سحر گاہ. گاہ مین سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس. اور پھر پرانی پرشین میں جب گاہ کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی جمع بن جاتی ہے گاہان. گاہان. اور گاہان جو ہے وہ بن جاتا ہے گیہان. گیہان فارسی میں آج بھی کائنات کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے گیہان. گیہان یا گیہان، کاف اور گاف انٹرکنورٹیبل. اور پھر گیہان کا لفظ جیہان اور جہان میں بدل جاتا. گاہ اور جہان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کائنات. جہان کا معنی ہوتا ہے کائنات، ٹائم اینڈ اسپیس انلمیٹڈ، وچ ایور یو کین تھنک آف. اس لیے گاہ کا لفظ بھی آپ سمجھ لیں کہ گاہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سحر گاہن، سحر کے ٹائم کے وقت کہ روشن شد در و دشت. در کا معنی ہوتا ہے وادی، دشت وہی لفظ ہے جو انگلش میں ڈیزرٹ ہے. سحر گاہن کے روشن شد، صبح کے وقت کہ جب روشن ہو گیا، ویلیز اینڈ ڈیزرٹ. در کیا ہوتا ہے؟ ویلی کیا ہوتی ہے؟ ویلی میں جہاں دریا گزر رہا ہوتا ہے، خشک ہو یا تر ہو، اس کو کہتے ہیں. صدا و دد مرغی از شاخ نخیلی. نخیل کو اس کو کہتے ہیں. نخیل یوزولی نخل کا معنی پودا ہوتا ہے، لیکن نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت. قرآن کا لفظ ہے نخیل. نخیل جو ہے پودا، پام، اس کی شاخ سے ایک پرندے نے آواز دی. مرغ کا معنی برڈ ہوتا ہے، ککڑی نہیں ہوتا. اس کو لیے جو فارسی ہماری تھی انڈین یا پرانی ایرانین، اس میں مرغ اہلی کہتے تھے، ڈومیسٹیکیٹڈ برڈ. اور ہم نے مرغ کہنا شروع کر دیا. اور مرغ، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے پاکستانیوں کی کہ فارسی کے لفظ پہ جب تک الف نہ لگائیں اس وقت تک ان کی تسلی نہیں ہوتی. مرغا. اب پرشین کا ایک ورڈ ہے توتی. اس کو کہتے ہیں توتی بول رہا ہے، اس کا توتی بول رہا ہے. ٹھیک ہے، توتی بول رہا ہے. اور امیر خسرو کہتے ہیں توتی ہند، امیر خسرو. لیکن ہماری وہ حالت سکھ والی ہے نا کہ وہ درخواست لکھانے گیا ادھر عدالت میں، تو منشی نے لکھا فدوی گنڈا سنگھ. انہوں نے کہا بھائی یہ مقدمہ نہیں لا دیتا، وہ میں نے فدوی نہ لکھ، فدوا لکھ. ٹھیک اسی طرح ہم نے مرغا بنا دیا. مرغا کوئی چیز نہیں، طوطا بھی کوئی چیز نہیں، وہ توتی ہے. ٹھیک، یہ پرشین کے، اور پرشین میں کوئی رکر بولنے سے یا برڈ، مرغا مرغا. وہ آپ کے اردو میں بن گیا ہے نا، میں اردو کو نہیں کہتا، میں پرشین پڑھا رہا ہوں. اب جو کوئی مرضی بناتے جائیں، جو بنا لیں گے وہ اردو میں آ جائے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مرغا نہیں ہے، مرغ. اور مرغ کا معنی ہے دی برڈ نہیں ہے، اینی کائنڈ آف برڈ. اس میں نکرا ہے، اینی برڈ ول بی کالڈ ایز مرغ. یہ آپ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سحر گاہن کے روشن شد در و دشت، صدا زد آواز دی مرغی از شاخ نخیلی. ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھے ہوئے ایک برڈ نے. تو ابھی ککڑی کی نہیں کوئی درخت چڑھ جاتی، مرغا کو نہیں چڑھتا درخت. برڈ آن دا ٹری. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب ڈیزرٹ اور وادیاں دن کے وقت روشن ہوئی تو ایک برڈ نے ایک درخت کی شاخ سے بیٹھ کے آواز دی، فروحل خیمہ فرزند صحرا. اے صحرا کے فرزند، اپنے خیمے کو فروحل. فرو کا معنی ہے ڈاؤن کرنا. فروتلی جسم کو ڈاؤن کرنا. فرودست کا لفظ اقبال نے کہا، نبی میں خیر دم مرد فرودست. برمن تومت شیر و سخن بجس کا ہاتھ پیچھے ہوا ہے، کمینہ آدمی، علامہ اس کو کہتے ہیں.
حل کا معنی وہ ہے جو ہم سرائکی میں بولتے ہیں حل، یا پٹواری میں حل کا معنی ہے چلنا. حل، ہلو جی سندھی میں ہلو. وہ ہلنا ہم نے اردو میں لیا ہے نا اس کو. باقی جو فرینچ ہے، فرینچ میں بھی حل کا لفظ سلوا، سلوا کہتے ہیں، سلوا سلوا سلوا، کین آئی گو، سل حل. یہ حل کا لفظ اتنا اولڈ ہے کہ آلموسٹ آل انڈو یورپین لینگویجز میں ہے. اب انصری ایک بہت بڑا شاعر تھا جو لاہور میں آیا ہوا ہے اور محمود غزنوی کے ساتھ تھا 6000 سال پہلے. علاوہ خیمگی خیمہ فرو حل کہ پیشہ ہنگ بیرن شد منزل. فرو حل، اس کو نیچے گرا کے خیمے کو وائنڈ اپ کر دو اور اس کو باندھ کے آگے لے کے چلو. وہ کہتے ہیں اے صحرا کے فرزند، تو اپنے خیمے کو باندھ کے گرا کے نیچے آگے چل کے نتوان زیست بھی ذوق رحیلی. نتوان، یو کانٹ. توان کا مطلب ہوتا ہے ہمت، توانائی اس سے نکلا ہے، طاقت. نتوان، نون کا مطلب ہے نہ. یو کین ناٹ، بے ذوق رحیلی، کہ تم رحیل کے ذوق کے بغیر نہیں چل سکتے. یار یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ادھر سے تو ہم آئے تھے. چلے آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا، چلو آ گیا. آ گیا کہ نتوان زیست، زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی، زیستن لیو. نتوان زیست کہ یو کین ناٹ لیو. نتوان زیست یو کین ناٹ لیو بے ذوق رحیلی، رحیل کے ذوق کے بغیر. رحیلی کیا ہوتا ہے؟ قافلے کے ساتھ چلنا، ٹو موو. راحل، رحیل. کہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ بندہ اسی وقت تک زندہ ہے جب کاروان کے ساتھ موو کرتا ہے. جب منزل پہ پہنچ گیا سفر ختم ہو گیا. یہی لائف کا سفر ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک برڈ نے آواز دی ہے صبح صبح کہ آپ آگے موو کریں، کہ آپ زندگی نہیں گزار سکتے اس ذوق کے بغیر جو آپ کو سفر کے لیے چلاتا ہے. اور فرزند کا لفظ جو ہوتا ہے نا، فارسی میں فر کہتے ہیں شان و شوکت کو، زند ہوتا ہے زندگی. گلوری آف لائف کا مطلب ہے فرزند. اور فرزند کے دونوں معنی ہوتے ہیں، بچہ بھی فرزند ہوتا ہے، بیٹی بھی فرزند ہوتی ہے. فارسی میں بیٹی بھی فرزند ہوتی ہے. فرزند کا معنی صرف میل نہیں ہوتا، فیمیل بھی ہوتی ہے. اب اگر اقبال کہتے ہیں کہ عرب را حق دلیل کارواں کر. دلیل کا معنی کیا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں نا، جو ہماری معنی ہے. دلیل ہے کیا؟ دلیل کا معنی ہے ریفرنس. یہ اس چیز کی دلیل ہے، یہ اس چیز پہ دال ہے. ریفرنس، بیسس، جس چیز کو آپ سند کے طور پہ پیش کرتے ہیں. عرب را حق دلیل کاروان کرد. عرب کو حق نے، اللہ تعالیٰ نے دلیل کاروان کرد، کاروان کی دلیل بنا دیا ہے. دی موومنٹس آر دی سیم آف دا کاروان، جو عربوں کے کاروان کی موومنٹس. عرب جس انداز سے موو کرتے ہیں، دیٹ از دی وے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سکہ بند وے. یہ ہے دلیل. دلائل دینا تو مطلب ہے نا دین یو آر ریفرنگ ٹو دیٹ. پھر فرماتے ہیں کہ اون با فقر خود را امتحان کرد، کہ عرب نے اپنا امتحان جو ہے وہ اپنے فقر کے ساتھ کیا. عرب نے اپنا امتحان لیا ہے فقر کے ساتھ. آپ ڈیزرٹ کی لائف کو نہیں جانتے. سم آور آئی نو مائی ہاؤس واز فار 10 years ایٹ دا ایج آف دی ڈیزرٹ ان دا لاسٹ پارٹ آف دا سٹی. ڈیزرٹ کے اندر چلنے والے قافلے اپنے ہر ریسورسز کو بچا کے چلتے ہیں. ان کے پاس پانی بھی تھوڑا ہوتا ہے، کھجوریں بھی تھوڑی ہوتی ہیں، اینڈ دے سیو اٹ. یہ نہیں کہ سارا پانی کوئی دن پی جان، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور فقر کیا ہے؟ فقر یہ ہے کہ آپ استغنا کے حالت میں رہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو اس کو بچا کے اپنے آپ کو استغنا کے ساتھ چلیں.
کہ عرب نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا ہے ود فقر. سو دے ٹیسٹ فقر. فقر تو ہی کہتے ہیں اگر فقر توحید استن غیور است جہانی را تہو بالن توان کر. علامہ نے اسلام کو ایک موقع پہ فقر غیور کہا ہے. غیرت مند فقر, بیگنگ والا فقر نہیں کہ مفت کی فقیر بن جاؤ, 4 لاکھ جیب پائے ہو ان کے نال 2000 روپیہ گھنٹے چ منگن کا, وہ فقر نہیں ہوں. یہ بیگری ہے جو لعنت ہے. فقر یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے. سمال فقر فخری کا رہا شان عمارت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا فقر میرا فخر ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر فقر توحید استان غیور است توحید است خالیات. اگر خالیات لوگوں کا فقر غیرت مند ہے, they are not begging from others, they are self-reliant. جو کچھ ڈیزرٹ میں ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں. اینڈ دس از اونلی ون ٹائم شاہ فیصل نے بلا کے اس کو کہا تھا ہنری کسنجر کو. انہوں نے کہا کہ تیل کی ہم نے بند کر دیا تیل, دنیا کو کچھ نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ ہم بم ماریں گے آپ کے سارے چشمے تباہ کر دیں گے. اس نے کہا آؤ صبح ناشتہ کرو. ڈیزرٹ میں لے گیا, اونٹنی کا دودھ تھا اور ڈیزرٹ میں بیٹھ کے ساتھ وہ روٹی اس کی مکئی کی جو کچھ بھی تھی کھائی اور ساتھ دودھ پیا. اونٹنی گیس کے اللہ اکبر, ساتھ 3-4 کھجوریں کھائیں. اس نے کہا تو ہی کھا. تو اس کو کہا کہ ہم ڈیزرٹ کے رہنے والے, ہمارے پاس یہی کچھ ہے, وی کین لیو آن دس. تیل کا پرابلم تمہارا ہے. یو ول ڈائی, یور انڈسٹری ول ڈائی. ایز فار ایز وی آر کنسرن, تباہ کرنا کر لو. ہم ادھر سے چلے تھے ادھر آ گئے. اس کو کہتے ہیں فقر غیور. اگر فقر توحید استان غیور است, اگر خالیات لوگوں کا فقر جو ہے وہ غیرت مند ہے, جہانی را تہو بالا توان کر, تو دنیا کو تہو بالا کر کیا جا سکتا ہے. if you are self-reliant, if you are not beggars. اس کو اگر آج کے دور میں دیکھیں پاکستان کی آدھی پرابلم یہ ہے کہ we are the beggars. ایز اے نیشن وی آر دا بیگرز. قرضوں پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں ہر ایک سے. آج کل ہمارا پھٹا پڑا ہوا ہے وہ نہیں دے رہا ہے آئی ایم ایف, جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ جی اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا میں خودکشی کر لوں گا. ٹھیک, اب آئی ایم ایف کا ہم کہتے ہیں جی مل گیا کہ ڈالر تو ہمارا روپیہ بچ جائے گا, نہیں تو ہمارا روپیہ جاتا رہے گا جیسے باقی کرنسیاں نہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا فقر غیرت مند نہیں ہے. اگر فقر توحید استان غیور است, اگر توحید استوں کا فقر غیور ہو, جہانی را تہو بالا توان کر, تو دنیا کو تہو بالا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا فقر غیور نہیں ہے. کہتے ہیں درن شب ہا خروش صبح فرداست کہ روشن از تجلی ہو یہ سیناست, تنو جان محکم از باد درو دشت طلوع امتن از کو حسیراست. یہ بہت بڑی ربائی ہے جو ایک انتہائی صاحب دل انسان کے زبان سے ادا ہوئی ہے. اقبال کی فرماتے ہیں داران شب ہا, ان راتوں میں. خروش کس کو کہتے ہیں؟ ایک جوش ہوتا ہے, خروش ہوتا ہے. جوش کا مطلب ہوتا ہے پگھل کے ابالا آنا, جوشیدن. اور خروش کا مطلب ہوتا ہے شور و غلغلہ, ایسے طوفان کی طرح. اور دونوں لفظوں کو ملا کے فارسی میں جوش و خروش کہا جاتا ہے. خروش کا مطلب ہے ہنگامہ اور وہ شور. دران شبہا, ان راتوں میں. خروش صبح فرداست, کل کے مستقبل کی صبح کا خروش ہے. ہیں تو وہ راتیں, لیکن ان راتوں میں آپ کو صبح کا خروش نظر آتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ رات مٹنے والی ہے, اور ایک انتہائی خوبصورت صبح جو ہے طلوع ہونے والی ہے. قوموں کا عروج اور زوال کی داستان ان شب اور فردہ میں کر دی ہے اقبال نے, کہ رات کے وقت بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ مارننگ. اور وہ صبح کون سی ہے کہ روشن از تجلی ہے یہ سیناست, جو وادی سینا کی تجلیوں سے روشن ہے. سینا, کوہ طور سینا, وادی سینائی, وادی طوا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تجلی نظر آئی تھی. تجلی کیا ہے؟ جلوہ. اور جلوہ جلا سے ہے, اور جلا کا معنی روشنی ہے.
جب اس کا نور کا ہلکا سا روشنی ہوئی تو وادی سینا روشن ہو گئی. وخر موسیٰ صاعقہ، اور بجلی گری اور موسیٰ بھی گر گیا بے ہوش ہو کے. طور مست ہو گیا. عشق جانے طور آمد عاشق. اقبال کہتے ہیں کہ اگر وادی سینا کی تجلیوں سے وہ صبح روشن ہو، اگر ہماری صبح میں وہ نور ہے جو خدا کے نور سے ہماری صبح روشن ہوتی ہیں، تو پھر ان راتوں کے اندر وہی صبح جو ہے وہ فردا کی امید لاتی ہیں. اور تنو جن محکم از باد در و دشت، وادیوں اور ڈیزرٹ کی ہوا سے اپنے جسم کو زیادہ مضبوط کر لو. تنو جان، تن جسم، جان جان، محکم تر، اسٹرانگر، از باد در و دشت، وادیوں اور ڈیزرٹ میں جو ہوا چلتی ہے آپ کا جسم اتنا اسٹرانگ ہو کہ ان کو سہ سکے. آپ ڈیزرٹ کی ہوا کو نہیں سہ سکتے. یو کی ناٹ فیس اٹ. یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ٹو لیو ان دا ڈیزرٹ. اس کے بعد فرماتے ہیں طلوع امتن از کوہ صحراست. یہی وجہ ہے کہ امتوں کا طلوع جو ہونا ہوتا ہے وہ یا پہاڑوں سے امتیں طلوع ہوتی ہیں یا صحراؤں سے طلوع ہوتی ہیں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. اقبال نے اردو میں یہ کہا. اقبال کہتے ہیں کہ امتیں اگر طلوع ہوئی ہے یا ڈیزرٹ سے ہوئی ہے یا پہاڑوں سے ہوئی. اب دیکھ لیں کسی کی ہسٹری کو دیکھ. پہاڑوں سے اترتے تھے مغل، محمود غزنوی، یا ڈیزرٹ سے اٹھتے مسلمان. تو کہتے ہیں کہ اس ڈیزرٹ کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے جب فقر اور استغنا کو اپنا سرمایہ بنا لیا ہے پھر سیلف ریلائنٹ ہو گئے، کسی سے خوف نہیں رہا، بیگر نہیں ہوئے، غیرت مند ہے. فقیری میں وہ کہتے ہیں وہ غیرت جو ہے نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج. درویش کا تاج جو ہے وہ فقیر وہ کس کو پہنا دیتی ہے؟ درویش کو. اور پھر فرماتے ہیں یہ ہے وادی سینا. ایگزیکٹلی میں نے یہ وادی سینا کی فوٹو کوہ طور کی آپ کو لگائی. آج یہ اس طرح وادی سینا ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہے لینڈ. لیکن جب حق کا جلوہ ہوا تو نور ہی نور تھا. اقبال نے انہیں پہاڑوں اور انہیں صحراؤں کا ذکر کیا ہے. درن شب ہا خروش صبح فرداست، کہ روشن از تجلی ہو یہ سیناست. تنو جن محکم از باد در و دشت، طلوع امتن از کوہ صحراست. حضرت فرماتے ہیں اب آگے، ابھی تک تو انہوں نے آپ کو سفر کا سبق دیا ہے، تجلی کا سبق دیا ہے، سیلف ریلائنس کا سبق دیا ہے، فقر کا سبق. اب آگے تسلیم اور رضا پہ. واٹ از تسلیم؟ تسلیم ہوتا ہے سبمیشن. تسلیم کا انگلش معنی ہے سبمیشن. اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے اپنی، اور رضا کیا ہے؟ اگلے کی رضا میں سیٹسفائی ہو جانا. جو خدا چاہتا ہے میں بھی وہ چاہتا ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس رضا آپ کی جو چیز خدا نے کہی ہے اسلام ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. اور مزے کی بات یہ تسلیم کا لفظ جو ایسا پکا ہے، سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو ایک قوال نے گایا کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جامی دیگر است. وہ لوگ جو تسلیم کی خنجر کے مرے ہوئے ہیں ان کو غیب سے ہر روز ایک نئی جان ملتی ہے. حضرت جی رقص میں آ گئے، انہوں نے کہا پڑھتا رہو شعر، پڑھتا رہو. وہ 3 دن پڑھتا گیا، 3 دن بعد حضرت فوت ہو گئے. ہر زمانت غیب جانی دیگر است. ایسے لوگوں کو تو غیب سے ہر لمحے ایک نئی جان ملتی ہے. یہ شعر، یہ ایگزیکٹ واقعہ پڑھ لیں فواد الفواد کسی بھی بک میں کہ قطب الدین بختیار کاکی کی موت کیسے ہوئی ہے. فارسی کے شعر پہ ہوئی ہے. کشتگان خنجر تسلیم را، جو لوگ تسلیم کے خنجر کے مرے ہوئے ہیں، جو سبمٹ کر دیا اللہ کو.
ہر زمان از غیب جانی دیگر است، ان کو ہر لمحے غیب سے ایک نئی جان ملتی. یہ ہے تسلیم، ٹو سبمٹ ٹو گاڈ. رضا، بی سیٹسفائیڈ واٹ ایور گاڈ وانٹس، جو وہ چاہتا ہے اس کو مان لو، اس کی رضا میں اپنی رضا کو داخل کر دو. کسی نے ایک درویش کو پوچھا، بھائی اس نے کہا بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ جی اس ملک میں وہ بندہ ڈھونڈے جو سب سے زیادہ خوش ہے. دیکھا کہ ایک بابا بیٹھا ہوا بہت ہی خوش ہے، بالکل اسی طرح درویش تھا. انہوں نے کہا سب سے خوش تو یہ ہے، ہر وقت مسکرا رہا ہے. کہتے ہیں کیا ہوا ہے، لے آؤ میرے پاس. اس نے کہا تو کیوں خوش ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ اکٹھی کر دی ہے. میں بھی جو چاہتا ہوں خدا، تو اس لیے میں ہر چیز پہ خوش ہو جاتا ہوں جو ہوتا ہے نا. میری رضا خدا کی رضا کے تابع ہے. یہ ہے تسلیم و رضا. اقبال کہتے ہیں دیگر آئین تسلیم و رضا گیر، دیگر مور اوور آئین تسلیم و رضا گیر، رضا اور تسلیم کے آئین کو اپنا لے. گرفتن پکڑنا گیرد وزارے، اور پھر طریق صدق و اخلاص و وفا گیر. طریق کا میں نے رستہ، اخلاص، صدق اور وفا کا راستہ اپنا لے. صدق کیا ہے؟ سچائی. میں یہ بات کھل کے کہی تھی اسلام آباد میں، اب بھی کہہ رہا ہوں. نبوت بعد میں ملی تھی، صداقت پہلے ملی تھی، امانت پہلے مل گئی تھی. صدیق و امین تو پہلے ہی تھے نا، رسالت کا اعلان تو نہیں کیا تھا. صدق، سچائی. ابو بکر صدیق صدق کی وجہ سے. واٹ از صدق؟ تصدیق کر دیں واٹ ایور از گاڈ از سیئنگ اٹ ٹرو. کبھی جھوٹ نہ بولیں، مر جائیں جھوٹ نہ بولیں. اگر رستہ اختیار کرنا ہے تو صدق کا کریں. اخلاص کیا ہے؟ سنسیریٹی، ڈیڈیکیشن. وفا، اوبیڈینس، فیتھفلنس. وفا کا معنی فیتھفلنس. اگر یہ تین چیزیں آپ میں آ جائیں، صداقت آ جائے، اخلاص آ جائے اور وفا آ جائے، تو پیچھے کی جائے گا. دیگر آئین پھر کہ طریقے صدق و اخلاص و وفا گیر. رستہ پہ چلنا ہے تو تین سٹیپس ہیں، سچائی، سنسیریٹی اور وفا کا. مگو شیرم چنی نستو چنا نیس، جنہوں نے زیر کی از من فراگیر. پھر وہی بات کر دی اقبال نے، مگو مت کہو، شیر من چنی نستو چنا نس، یہ مت کہو میرا شیر ایسے ہے ویسے ہے. چھٹ دو میرے شیروں کو، اس کی موسیقی کو چھوڑ دو، اس کی شیر کے الفاظ میں چھوڑ دو. مگو مت کہو کہ شیرم میرا شیر چنی نستو چنا نس، میرا شیر ایسے ہے، غالب کا شیر ایسے، اقبال کا ایسے. اچھا جی، غالب اقبال کی شیر کی تو موسیقیت بڑی زبردست بابا. اقبال کہتے ہیں ڈونٹ گو ان دیٹ ڈسکشن، جنون زیر کی از من فراگیر. فرا گرفتن حاصل کرنا، مجھ سے اگر حاصل کرنا ہے تو جنون زیر کی، وہ جنون دیوانہ پن جس میں عقل شامل ہے، مجھ سے لے لو. یہی کچھ میرا شعر ہے، میرے شعر. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آشنائی من سے من بیگانے رفت، میرا آشنا جو ہے وہ مجھ سے بیگانہ ہو کے چلا گیا. اقبال کہتے ہیں آشنائی من سے من بیگانے رفت، از خلستانم تو ہی پیمانے رفت. میرے جو شراب کے مٹکوں کا سٹور ہے خلستان، اس میں وہ آیا ہے لیکن پیمانہ اپنا خالی لے کے چلا گیا ہے. وہ حدیث دلبری خواہد سے من، رنگ و آب شاعری خواہد سے من. وہ مجھ سے دلبری کی باتیں مانگتا ہے، وہ مجھ سے شاعری کا رنگ و آب مانگتا ہے، آب و تاب مانگتا ہے شاعری کی. من شکوہ خسروی اراد ہم، تاج کسرا زیر پائیے ہم. میں تو اس کو خسرو پرویز کی شان و شوکت دینا چاہتا ہوں. میں تو تاج کسرا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ مجھ سے شاعری مانگتا ہے، میوزک مانگتا ہے. مگو شیرم چنی نستو چنا نس، یہ مت کہو میرا شیر چنا ہے یا چنی، ایسے ہے یا ویسے ہے. جنون زیر کی از من فراگیر، مجھ سے اگر لینا ہے تو جنون زیر کی لے لو. وہ دیوانہ پن جس میں عقل بھی ہے اور دیوانگی بھی ہے، جس میں عشق بھی ہے.
اور جنون کیا ہے؟ چمن ہازن جنون ویران گردد کہ از ہنگامہ بیگانے گردد، اذان ہوئی کہ افغندم درین شہر جنون ماند ولی فرزانے گردد. کہتے ہیں چمن ہازن جنون ویران گردد. یہ جنون جو ہے بڑے بڑے چمنوں کو ویرانہ کر دیتا ہے. چمن ہا، بہت سے چمن. زن از آن، اس جنون سے ویرانہ ہو جاتے ہیں کہ آج ہنگامہ ہا بیگانے گردد، اگر ہنگاموں سے وہ بیگانہ ہو جائے. اگر کسی گلستان میں ہنگامہ نہیں ہے تو ویرانے میں بدل جائے گا. فرماتے ہیں اذان ہوئی کہ افغندم درین شہر، از آن ہوئی، وہ ہو کا معنی ساؤنڈ ہے، کوئی ورڈ کا معنی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں نا باہو اللہ ہو، اذان ہوئی وہ ہو کہ افغندم جس کو میں نے پھینکا ہے درین شہر، جو اس شہر کے اندر جو میں نے ہو پھینک دی ہے، اقبال کہتے ہیں وہ تمہارے لاہور میں میری ہو لگ گئی ہے، اور دعا مانگتے ہیں کہ خدا رہے کہ میری ہو لگ جائے اس شہر کو. اذان ہوئی کہ افغندم درین شہر، اس ہو سے جو میں نے شہر میں پھینکی ہے. جنون ماند ولی فرزان گردد، جنون بھی رہ جاتا ہے تو لیکن انسان عقل مند ہو جاتا ہے اسی جنون کی روشنی میں. یہی دیوانگی آپ کو فرزانگی سکھا دیتی ہے. اور اس نے اپنے فارسی شعر میں کہا فرزانے بے گفتارم، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں دیوانے بے گفتارم فرزانے بے کردارم، از بادہ یہ شوق تو ہوشیار میں مستم من. میں اپنی گفتار میں دیوانہ ہوں، میں اپنے کردار میں فرزانہ ہوں، عقل مند. از بادہ یہ شوق تو تیرے شوق کی شراب سے ہوشیار میں مستم من، میں ایک ہی وقت میں ہوشیار بھی ہوں اور مست بھی ہوں. یہ ہے اقبال. اور یہاں بھی وہ کہتے ہیں جنون ماند، یہ ہے تسلیم رضا. اور اب اقبال کا میں ایک شعر، یہ اس غزل پہ ہم آگے ختم کریں گے جو ان کی اپنی نظم ہے، اس میں تسلیم رضا پہ. ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا. یہ جو میں پہنا کا لفظ بتا رہا، وسعت، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا. ظلمت کدا خاک پہ شاک کر نہیں رہتا. جب آپ کسی پودے کو بوتے ہیں تو بیج جو ہے وہ زمین کا جو ظلمت کدا ہے، اندھیرا، اندھیر نگری، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمت کدا اندھیر نگری. زمین کی اندھیر نگری جو ہے شاک کر نہیں رہتا، اس پہ وہ شکر نہیں کرتا. ہر لہجہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا. دانا جو ہے اس کے اندر بھی ایک تقدیر لکھ دی گئی ہے، وہ نشو و نما کی ہے. وہ سٹرگل کرتا ہے دانا اس زمین کو پھاڑ کے باہر آنے کی. اور فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، فطرت کے جو تقاضے ہیں ان پہ اپنے عمل کے راستے کو بند مت کرو. مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. یہ تسلیم و رضا نہیں ہے کہ بہ جاؤ پہلے. فطرت کے تقاضوں پہ عمل کے راستوں کو بند نہ کرو. اور آپ تسلیم و رضا کو منفی معنی میں نہ لیں کہ یہ آپ سے عمل نہ چھین لے. جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے. اگر آپ کو بھی نشو و نما کی ضرورت ہے تو فضا تنگ نہیں ہے. جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے. اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں. یہ ہے اقبال. پھر مجھے کہتے ہیں فارسی نام ہی آئے تو اقبال آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو آپ کو تو اقبال کا لطف ہی نہیں آیا. یو ہیو ناٹ گاٹ دیٹ ٹیسٹ. اقبال ہے کیا کہتے ہیں جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں. پھر اس کو پڑھیں تسلیم و رضا کو. ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا. ظلمت کدائے خاک پہ شاک کر نہیں رہتا، ہر لہجہ ہے دانے کو جنوں نشو و نما کا. فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا.
جرت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، جرت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں. اگر اس مصرے کو آپ سمجھ لیں، اے مرد خدا ملک خدا، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ہے. یہ ہے وسعت جو اقبال آپ کو دینا چاہتا ہے. اے مرد خدا جرت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں. جو خدا کا ملک ہے، تم اگر خدا کے خلیفہ ہو تو تمہارا ملک ہے. آج کے اگر ان چند روایات کو آپ سمیٹیں تو آپ اپنے آپ کو ہم کبھی سوچیں ایز اے قوم ہم کیا ہے. نہ ہم میں فخر ہے، نہ استغنا ہے، نہ غیرت ہے، نہ عمل ہے، نہ نمو کی خواہش ہے، آرزو ہے، نہ فطرت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ ہم میں سبمیشن ہے خدا کے سامنے، نہ ہم میں رضا ہے. اور پھر کیا ہو گیا؟ پھر آج ہم تباہ و برباد ہو گئے. اس نے کیا کہا ہے آج کے ان شعروں میں؟ اگر قومیں طلوع ہوتی ہیں تو گارڈن سے طلوع نہیں ہوتی قومیں. قومیں کہاں سے طلوع ہوتی ہیں؟ صحراؤں سے اور پہاڑوں سے. آپ حیران ہوں گے کہ جب پرشین کنگز جو تھے وہ اتنے گارڈن کو پسند کرتے تھے، ایک وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے جو کارپٹس تھے وہ گارڈن کی شکل میں بنا کے اپنے خیموں میں رکھتے تھے جب جنگ لڑنے جاتے تھے. اتنی زیادہ ان کے اندر وہ سستی آ گئی. پھر وہ بھی وقت آیا کہ بادشاہ کا جنگ کیا لڑنی ہے، شطرنج کھیلیں. یہ سارے پیادے ادھر پڑے ہوئے ہیں. راہ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم اور رضا کا. اور یہ ہے تسلیم اور رضا جو آج اگر آپ یہ سمجھ لیں ان معنی کو، تسلیم اور رضا، راحلہ، کاروان کی مومنٹ، پھر اس جو اس نے شہر میں ڈالی ہے. اور آج ہم خاموشی اختیار کر کے ہم ناچ رہے ہیں اقبال لیتے. جو کہتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، نہ محتسب کی نہ حور جنا کی بات کرو، میے کہن کی نگارے جوان کی بات کرو، کسی کی تابش رخسار کا کہو قصہ، کسی کے گیس ہوئے امبر فشاں کی بات کرو. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ میے دیری نہ ہو نگارے جوان چیزی نیست. یہ پرانی اشراق اور جوان محبوب کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے صاحب نظر حور جنا چیزی نیست. جو صاحب نظر ہے ان کے سامنے جنت کی حوروں کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ہے امن کا شاعر، سچ اے گریٹ مین جو اللہ نے دیا. وہ درویش چلا گیا. آج ہم اس کا نومبر میں دن منا کے تھوڑا سا ڈانس کر لینے ہیں، لال ٹوپیاں پا لیتے ہیں. اینڈ وی آر میکنگ اے پارٹ آف اے کلچر. وہ یہ نہیں چاہتا. ہی وانٹس عمل، ہی وانٹس ایکٹیویٹی، ہی وانٹ استغنا، ہی وانٹ فخر. اگر اس کی قوم میں فخر اور استغنا نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، خان صاحب سے پوچھتے ہیں، میری ایج کیا ہے، تھوڑی سے میرے سے بڑے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بچپن میں لوگ دیسی گھی کھاتے تھے، نہیں ملتا تھا تو سرسوں کا تیل کھا لیتے تھے. دیر واز نو کانسیپٹ کہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے. گندم ملتی تھی، گندم کھا لیتے تھے. قید پڑتا تھا تو مکئی کھا لیتے تھے. دالیں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ باہر سے آئیں گی. اتنی دال ہر بندہ پیدا کر لیتا تھا کہ وہ ساری قوم کھاتی تھی. ہم ہی امپورٹ کرتے ہیں تو آدھے کو ہے کہ ایکسپورٹ کرنے میں امپورٹ کر رہے ہو. اقبال نے کہا انت از خاک ترویت، اے عزیز جڑی مٹی کے اندر سے جو نکلتا ہے اسی کو کھاؤ، اسی کو پہنو، اسی کو سیو، اسی کو بیچو. یہ اقبال کے لفظ ہیں فارسی کے. اند پوشو، ان خورو، اندھا فروش، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ساں، سفال ہند سے میں ناؤ جام پیدا کر، میں ناؤ جام. دس از واٹ اقبال سیز. سیلف ریلائنس نہیں ہوگا، خود انحصاری نہیں ہوگی تو خودی نہیں ہوگی. خودی کے مراد خود انحصاری بھی ہے، خود نمائی بھی ہے کسی حد تک.
خودی کا استحکام بھی ہے، خود شناسی بھی ہے، سیلف خود انحصاری اس قوم میں جب سے ختم ہوئی ہے، آج یہ قوم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی. قوم کتنے رہ گئی؟ کیڑی قوم تو رہی نہیں. لیکن اقبال کی فوٹو ہم نے لگائی ہوئی ہے. منافقت کر رہے ہیں. دیٹ از وٹ آئی ہیو گیون. اب ان اشعار کے ساتھ جب میں خاتمہ کر رہا ہوں، میں نئے آنے والوں کا بہت استقبال کر رہا ہوں. کچھ سمجھ لگی کہ نہیں؟ آج میں نے آپ کے لیے بڑا سلو چلا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ دس پوزیشن. اور اب آپ کوشچن کریں بیٹے، اینی کوشچن which ever you will want I will try to answer.